ناظرین خوش آمدید، مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔ سیزن 5 کا گرینڈ فائنل 2 پارٹیسپنٹس پڑھ چکے ہیں، 2 باقی ہیں۔ دیکھنا ہے کہ آج کون افق نعت پر چمکتا دمکتا ستارہ ہوتا ہے، یہاں کا فاتح قرار پاتا ہے۔ تیسرے پارٹیسپنٹ ہیں راجہ محمد عتیق راولپنڈی سے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، استاد خالد محمود خالد کا کلام۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ ذکر سرکار کی بدولت ہی بے نہایت رفعتیں خالد، ذکر سرکار کی بدولت ہی بے نہایت
رفعتیں خالد یہ اجالے کبھی نہ کم ہوں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ اجالے کبھی نہ کم ہوں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی فصیح بھائی کیا کہیں گے راجہ عتیق کے لیے؟ راجہ عتیق صاحب کی آواز بہت اچھی ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں میں نے بھی پہلے بھی نشاندہی کی کہ تلفظ کی اتنی غلطیاں اوقات وقت سے نہیں ہے، یہ وقت سے ہے اوقات، اور پھر انہوں نے بدولت پڑھا، بدولت وہ بھی انہوں نے لفظ غلط پڑھا، اور بات صرف اتنی ہے، بات صرف اتنی ہے، مگر صرف کا لفظ انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا۔ بہرحال میرے خیال لحاظ سے اچھی نعت پڑھی ہے، باقی دوسرے جج حضرات اپنی رائے دیں گے اس سلسلے میں۔ جی روفی صاحب۔ اس مرحلے پر تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی آواز اچھی ہے یا نہیں ہے، یہاں پر بہت سیزنڈ جو بچے ہیں وہ اس لیول پہ پہنچے ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ جیسا فصیح الدین صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تلفظ کے حوالے سے بیٹا آپ نے نسبت کو نسبت ہے نا، یہ بھی آپ کہتے رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، اور آواز میں جہاں بھی فیڈ آؤٹ ہوتا ہے نا، کسی تار کو چھیڑے نا، اس کا فیڈ آؤٹ فریکوینسی وہی رہتی ہے اور آواز کم ہوتی جاتی ہے۔ شیورنگ نہیں آنی چاہیے، آپ کے فیڈ آؤٹ میں تھرو آؤٹ شیورنگ تھی۔ اس کے علاوہ جو اس کا ہم راگوں کو تو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، مگر ایک جگہ پہ جہاں پر اس کی شکل کو واضح کرتے ہیں نا، لا را، یہ ہمیشہ آپ نے کمزور لگایا۔ مینڈ کا معاملہ ہے نا، آپ کی مرکیاں جو ہیں وہ بڑی پکی ہوئی ہیں، مینڈ پہ آ کے آپ تھوڑا سا وہ کمزور سر لگا ہے، آپ میں بھی سرا نہیں کہتا، کمزور تھوڑا سا، اور اس چیز پہ توجہ دیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مینڈ میں پڑھنا جو ہے وہ آسان ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ ٹھیک، تو آخر میں ہاں بس یہی میرے لفظ، جہاں بھی یہ آیا نا یہ اس کی شکل جو واضح ہوتی ہے نا، یہاں پر ہمیشہ آپ کا کمزور نوٹ لگے۔ صحیح، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی شہباز بھائی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن لفظوں کو توڑ توڑ کے پڑھتے رہیں، تو یہ آنے اس طریقے سے آنے والے ایس اسٹیٹ میں پڑھتے اور تھوڑے پڑھتے تو زیادہ مزہ آتا۔ بہرحال بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ جی زبیب بھائی۔ راجہ محمد عتیق نے اپنی تئیں کوشش بہت اچھی کی، لیکن جن الفاظ کی طرف اشارہ کر دیا گیا، اوقات کا بدولت تھا، باقی اچھا تھا ماشاءاللہ۔ جی یوسف بھائی۔ ہاں، اغلاط کی طرف تو ساتھیوں نے آپ کو بتا دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت غیر مانوس قسم کی طرز میں نعت پڑھی ہے، یہ جی غیر مانوس طرز تھی، یعنی عام طور پر چھوٹی بیر کی نعت ہو نا، اسے پڑھا جاتا ہے اس طرز میں، آپ نے بیر طویل کو اس طرز میں پڑھ دیا، اس لیے اپیل نہیں کی۔ یہ یوسف بھائی، یہ مشاعروں میں جو شاعر ہیں نا وہ زیادہ تر اسی طرز میں پڑھتے ہیں۔ ہاں تو یہ مشاعرہ تو نہیں ہو رہا ہے نا، میں بات کر رہا ہوں کہ یہ مشاعروں والی طرز ہے۔ ہاں یہ مشاعروں والی طرز ہے جو آپ نے نعت خوانی کے بھی فائنل میں پڑھے بڑے بھائی، آپ فائنل میں پڑھے، آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ طرز اپیل کرے گی نہیں کرے گی، بالکل یہ صحیح حاصل تھی آپ کی، نہیں بات نہیں بنی بھائی۔ بہرحال میں سمجھا نہیں آپ کی بات، آپ کا اعتراض یہ ہے کہ یہ طرز جو ہے وہ مانوس نہیں ہے؟ نہیں مانوس نہیں، بالکل مانوس نہیں ہے، اس کلام پہ مانوس نہیں ہے یہ طرز۔
बिल्कुल मानूस नहीं। छोटी बहरों में मुशायरों में पड़ी जाती, जबकि यहाँ मुशायरा नहीं हो रहा, यहाँ मुकाबला हो रहा है। नहीं, मैंने तो तर्ज की बात की है, मगर यहाँ पर ये जो बात आप कह रहे हैं कि मानूस नहीं जी, है, हुजूर। सुनी हुई नहीं है आपने। जी सर। अगर कोई नई तर्ज पढ़ता ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात इनका है। कहने का खाली मकसद जाने ये के है ना कि अपनी इसमें तो करे रचाव दिल पे, इसमें दिल पे रचाव अपनी नहीं तो रचाव करे। नहीं है। रचाव नहीं है। मतलब दिल पे गैर अपनी मानूस तो से करे, मुराद ये है कि गैर रचाव मानूस नहीं। से मतलब मानूस यही है कि इसमें से रचाव हाँ, नहीं है। हाँ। ये रचाव पैदा नहीं कर सके। रचाव इस पैदा तर्ज नहीं में कर तो मंजूरुल कनैन साहब ने, आजम चिश्ती साहब ने इस तर्ज में बहुत पढ़ा है, सबने पढ़ा, सबने मगर पढ़ा। मैं समझ गया। लेकिन आप ये छोटी कह रहे हैं बहन कि में रचाव पढ़ा नहीं, रचाव नहीं है, रचाव नहीं है। पढ़ने में रचाव नहीं था। मैं आपको आपकी किसी इस और बात से तर्ज में ये मानूस नात नहीं पढ़नी। था। हालांकि ये नात शरीफ आप देखें, इस नात शरीफ को और तर्जों में हमने खुद पढ़ा है, हमने खुद सुना है नातख्वां साथियों से, तो बहुत अच्छी पढ़ सकते थे आप। फाइनल में आने के लिए तो आपको भाईजान पहले से गौर कर लेना चाहिए था। ठीक बहरहाल, असल ठीक है, में अल्लाह ताला आपको वो कामयाब करे। आइए, राग का भी ये राजा वक्त नहीं मोहम्मद होता, अतीक। उसका भी बड़ा अमल दखल है इसमें। राग असल का वक्त में भी- इस वक्त जो बच्चे है ने वो जब उस पहले वक्त सेमीफाइनल में पढ़ा है ना, जी जी। इतना ये वो क्लासिकल में चला गया था, अब उससे बचने के लिए इसी ने सादा तर्ज पकड़ी है तो इधर भी पकड़ा तो गया दुनिया है। के पैर आके तहत में ही पढ़ देता। नाज़रीन, आखिरी पार्टिसिपेंट रावलपिंडी से वलीद मसूद, कलाम है आगा सरोश का, या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई के बस। या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई के बस। या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई के बस। की शबे असरा खुदा ने, की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस। या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई के बस। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां। मुस्तफा के हैं ज़मीं पर, मुस्तफा के हैं ज़मीं पर इतने शैदाई के बस। या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई के बस। उन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ऐ सरोश। उन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ऐ सरोश। दफअतन मेरे सराहने से सदा आई के बस। या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई के बस। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी रूफी साहब, क्या कहेंगे वलीद मसूद के लिए? बस ज़बीब मसूद साहब की इसमें झलक आती थी, आज नहीं नजर आई। पहले बहुत अच्छा पढ़ने वाला, और इसको तर्ज जो है, जो मेमन साहब ने फरमाया था ना, वो मानूस वाली बात के रचाव, दूर दूर तक रचाव नहीं था इसके अंदर, और तर्ज बिल्कुल कच्ची, और नोट्स भी कच्चे लग रहे थे। इसको अच्छी तरह तर्ज ही नहीं याद। ठीक। ये जिस बच्चे ने पिछले साल पढ़ी थी, मुझे अभी तक उसकी आवाज़ गूंज रही है। जी हाँ, और उसने जीता था मुकाबला। ये देखिए, बात सुनिए मेरा बेटा, बहुत मुश्किल तर्ज को पकड़ के वो आप मुकाबलों में आ जाएं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तर्ज बेशक
تھوڑی سی سادہ ہو مگر وہ پوری طرح رچاؤ میں اور سر میں اور اس کی ایک اس میں سے ایک ایکسپریشن، ایک عقیدت نظر آنی چاہیے. آپ تو طرز یاد کرنے میں لگے رہے تو وہ عقیدت اور وہ کچھ بھی نہیں نظر نہیں آیا. اچھے پڑھنے والے ہیں اور آپ نے یہ ایک بڑا، میری نظر میں تو آپ نے موقع جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. جی شہباز بھائی. جی جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے بھائی سے نہیں پڑھا گیا، کیونکہ اوپر انترا بھی جو تھا وہ بھی ایک غزل سے ٹچ ہو رہا تھا، اور ویسے بھی جی انداز جو ہے یہ مشاعرے میں پڑھنے والا ہے. پر ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. مجھے مجھ سے ہی مطمئن نہیں کیا. جی زبیب بھائی. ولید مسعود کی آج کہیں تیاری نظر نہیں آئی، ابتدا سے لے کر آخر تک ایسے بس جلدی سے آپ گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا پڑھا ہے آپ نے. جی یوسف بھائی. مجھے تو بھیا تعجب ہو رہا ہے کہ فائنل میں آ کے انہوں نے یہ کلام پڑھا، حالانکہ یہ سلیکشن اس مقابلے کے لیے اگر اسی کلام کو پڑھنا تھا تو طرز پہ بھائی جان ذرا آپ محنت کرتے. یہ تحت میں پڑھنے والا کلام ہے. صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب سے ہم نے یہ کلام کئی مرتبہ سنا، یہ تحت میں پڑھا جاتا ہے کلام. عام طور پر اگر اسی کلام کو ہی پڑھنا تھا سروج صاحب کے اس کلام کو، تو بھیا اس پہ طرز کے لیے ذرا آپ محنت کرتے، طرز کے لیے محنت کرتے. آپ بہت تیزی سے گزر گئے، بہت تیزی سے گزر گئے. سوری. صحیح. جی شاہ جی. ولید مسعود صاحب کو سننے کا مجھے پہلی دفعہ اتفاق ہوا. انہوں نے جس طرز کا اس کلام کے لیے انتخاب کیا اس میں کہ بس جو تھا اس میں تو وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بالکل جان چھڑا رہے ہیں اس کلام سے. کہ بس کے اندر بالکل رچاؤ نہیں تھا، بس لفظ جو تھا اس کے اندر تو میں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ طرز کے اندر اس کو پڑھنا ہے. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. بہرحال نعت شریف پڑھی ہے، بہت اچھی نعت شریف پڑھی ہے. ٹھیک. آئیے ناظرین کرام، یہ تھے ولید مسعود راولپنڈی سے، اور نتیجہ مرتب ہو رہا ہے. گرینڈ فائنل دیکھنا یہ ہے کہ اب ان چار میں سے جو پڑھ چکے ہیں، ان چار میں سے کون آج کا فاتح قرار پاتا ہے. کچھ ہی لمحات میں پتہ چلے گا. پانچوں ججز حضرات، معزز ججز حضرات فیصلہ مرتب کر رہے ہیں، اور آپ بھی اتنی دیر میں سوچئے کہ آپ کی نظر میں آج کا بلکہ سیزن 5 کا فاتح کون ہے. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید. مرحبا 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 یا مصطفیٰ. سیزن 5 کا آخری مقابلہ، فائنل مقابلہ، اور اس فائنل مقابلے کے آخری لمحات. فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے. ججز حضرات نے جو فیصلہ دیا، اور اس پر موجود ہے کہ وہ کون ہے جو آج فاتح قرار پا رہا ہے سیزن 5 کا. میں چاروں پارٹیسپینٹس کو دعوت دینا چاہتا ہوں. جمیل احمد اویسی لاہور سے، ندیم عباس فیصل آباد سے، راجہ محمد عتیق راولپنڈی سے، اور ولید مسعود راولپنڈی سے. تشریف لائیے. ناظرین اکرام، میں گزارش کروں گا بلکہ خود لے کر آؤں گا اپنے معزز ججز کو. سید زبیب مسعود شاہ صاحب، الحاج محمد یوسف میمن صاحب، الحاج سید فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب، الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، اور الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب. میں اپنے معزز ججز سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام احباب تشریف لائیے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، اہلا و سہلا مرحبا. ناظرین کرام، آج کی اس تقریب کے اس مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 5 کے مہمان خصوصی میں دعوت دینا چاہتا ہوں میاں عامر سعید صاحب کو. میاں عامر سعید صاحب آئیے.
میاں صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، میری طرف سے سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور مقابلہ ججز اور جو میرا خیال ہے کہ بہترین فیصلہ کیا ہوگا ججز نے، ماشاءاللہ ان کی تعریف کے لیے تو الفاظ کم ہیں میرے لیے. بہرحال امید کرتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا انہوں نے بہت ہی شفاف قسم کا فیصلہ دیا ہوگا. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. آج جو مقابلہ ہوا، ججز حضرات نے جو فیصلہ دیا یقیناً اس سے اتفاق کرتے ہوئے، اور آج اس انداز کا فیصلہ تھا کہ پانچوں ججز نے تقریباً اسی انداز کے نمبرز دیے ہیں. جس کو پہلی پوزیشن ملی ہے پانچوں نے پہلی دی ہے، جس نے دوسری پوزیشن حاصل کی پانچوں نے اس کو دوسری پوزیشن دی ہے، تیسری پوزیشن جس نے حاصل کی اس کو پانچوں نے تیسری پوزیشن دی ہے، اور جس نے چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے اس کو بھی پانچوں معزز ججز نے چوتھی پوزیشن دی ہے. تو میں اناؤنس کرنا چاہتا ہوں آج کا فیصلہ. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 5 کا فیصلہ کون ہے فاتح؟ آج چوتھی پوزیشن حاصل کی، بہت اچھا پڑھنے والا، لیکن اس نے کلام کا بھی انتخاب غلط کیا اور طرز بھی اس کی کچھ انداز سے کچھ تیاری بھی نہیں تھی. بہرحال وہ خود بھی اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہوں گے، لیکن یہ مرحلہ عزم لینے کا ہے، سنگ میل بنانے کا ہے. ولید مسعود 19 پوائنٹس کے ساتھ 50 میں سے 19 پوائنٹس حاصل کر کے آپ نے چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے. بہت حوصلہ رکھیے اور اس کو اگلے سال اس کو کور کیجئے. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے 24 پوائنٹس کے ساتھ. بہت اچھا پڑھنے والا لیکن کچھ کنفیوز دکھا آج. پہلے اس نے بہت اچھا پڑھا، سیمی فائنل میں بہت اچھا پڑھا، لیکن آج کچھ کنفیوز دکھا. اس کی پوزیشن اس سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے تھی میرے خیال میں بھی اور ججز کی رائے میں بھی. راولپنڈی سے راجہ محمد عتیق 24 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. رہ گئے فیصل آباد کے ندیم عباس اور لاہور کے جمیل احمد اویسی. ان میں سے ایک دوسرے نمبر پر ہے اور ایک فاتح ہے. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 5 کا فاتح ہے. دل کی دھڑکنوں کو تھام کر رکھیے. 50 میں سے 38.5 پوائنٹس حاصل کیے. پانچوں ججز کا متفقہ فیصلہ کہ یہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 5 کا فاتح ہے. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 5 کے فاتح ہے جمیل احمد اویسی. بہت مبارکباد جمیل احمد اویسی آپ کو. اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے اور بہت ترقیاں، بہت عزت عطا فرمائے. جمیل احمد اویسی لاہور سے ان کا تعلق. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 5 کے آپ فاتح قرار پائے ہیں اور دوسری پوزیشن 26 پوائنٹس، بہت زیادہ فرق کے ساتھ، بہت زیادہ فرق کے ساتھ 50 پوائنٹس میں سے 26 پوائنٹس لے کر فیصل آباد کے ندیم عباس نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. ان کو بھی بہت مبارکباد اور ان کے لیے کیش پرائز ہے. ناظرین کرام، یہ تھا مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 5 جس کے 12 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود کائنات کی ولادت کا صدقہ پیش کیا جاتا رہا. اللہ کریم، سب سے پہلے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. بہت مستند اور بہت پوری دنیا میں جن کا نام ہے وہ ثنا خاں اس میں ججز کی حیثیت سے تشریف لاتے رہے. بس آج جب یہ ختم ہو رہا ہے یہ مقابلہ، میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صرف اتنی التجا کرنا چاہتا ہوں کہ ذکر نبی کی شام
کبھی مختصر نہ ہو، ذکر نبی کی شام کبھی مختصر نہ ہو، کرتا ہوں یہ خدا سے دعا کہ سحر نہ ہو۔ تسلیم صابری کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم، تسلیمات، مرحبا یا مصطفیٰ۔